فرماندے نے تینوں پتہ ہے تیرے تے کیویں ہوندی ہے روتا؟ فرماندے نے پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ جے نگاہ کرم آمینہ دے لال دی ہوئے تے پھیری پھل آ سکتے نے تے پھیری بہار ہوندی ہے۔ جے حضور دی نگاہ نہ ہوئے تے بہار آ سکتی؟ ایو گل سمجھا دے ہویا فرماندے نے وہ سوئے لالا زار سارے پڑھ لو وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھر۔ اور اللہ در فرما دے جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار اور پھر میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ حضرت آپ بھی اللہ حضرت دا کلام بھی اللہ حضرت نو مندہ بھی ہوئے جندہ ابا بھی اللہ ہوئے جندہ یمہ بھی اللہ ہوئے اور اللہ حضرت دا کلام سمجھدہ بھی ہوئے جندہ ذہن بھی اللہ ہوئے جندہ علم بھی اللہ ہوئے اللہ حضرت نو پڑھدہ بھی ہوئے یہ جڑا آپ اللہ ہوئے لہذا اللہ حضرت سننا تے اللہ حضرت پڑھنا یہ ایڈا سوکھا اللہ حضرت سمجھنا ہی بڑا اوکھا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا تو سمجھا کہ تھوڑا سارا آمد رضا پڑھا سڑا دیا۔ میرے اللہ حضرت مدینے دی گڑی اچ گزرے نا تو پھر ظاہر ہے زمین تے کنڈے پہ ہیں اندر کانٹے تو ایک کانٹا احمد رضا دی تلی تے لگا پاؤں تے اللہ حضرت نے نا وہ نکالیا تے بوسا لیا حضور دی گلی دے کانٹے دا بوسا لے کے تے احمد رضا نے پھر شعر لکھیا اور فرماند نے پھول کیوں دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے اللہ فرما دینے دنیا دے پھل تے او ویکھن جنہاں نو مدینے دی گلی دے کانٹے میسر نہ ہون آمد رضا پھلاں والو نہیں ویندا ایدی جوڑی وچ مدینے دے کانٹے پے ہوئے فرماند نے پھول کیوں دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھر میرے اللہ حضرت سمجھان لگے او لوگو اے نہ سمجھے آجے اپنے آپ نو نوکر دسدائے ایتے کوئی فقیر ہوئے نا لیکن نہ لو فقیر تے ذہن پیڑا کیا ہوندہ ہے منگن آڑا ایمی ہوندہ ہے نا اللہ حضرت فرمایا متے اے نہ سمجھن بھی منگن آڑا ہے تے کوئی عام ہے اللہ حضرت فرما دے انج نہ سمجھے آجے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار مل کے پڑھو وہ سوئے لالا زار میں پڑھنا نال پڑھ لو وہ سوئے لالا زار ہو سکتا ہے تو سوئے تیری اکھ لگے خواب حضور نو تکیں تے مڑ تک کے اکھیں وہ سوئے لالا زار اور میرا وجدان آندا ہے جدو حشر دا دیاڑا ہوئے گا حضور نو تکاں گے حضور مقام محمود تے جلوہ فروز ہونگے تو تے میں رڑ کے آکھاں گے لوگو تکو وہ سوئے لالا تیرے دن ہے بہار اور اے اپنا پیار ہوندہ ہے میں جدو مدینہ شریف گیا نا تے میں حضور دی گلی اچ گیا تے میں
اتھے پھر انجی لگتا ہے پتہ نہیں کوئی فرشتہ آ رہے کوئی جا رہے، پتہ نہیں کیڑا یار دی عشق لے کے پتہ نہیں کیڑے رنگے لگا پھر دے، اتھے بے کہ اے تصور کر کے شاید حضور اتھو گزر دے اوڑ، پھر بندہ پڑے تے لطف اور آندا ہے، یا بندہ اتھے بے کے حق سن کے سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انجمن غلامان رسول مہریاں آپ دے زیر انتظام اے محفل ہے، اور میلاد کمیٹی UAE، اللہ آپ سارے بھائیاں نو سلامت رکھے، اللہ سارے دی کوشش نو محنت نو کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اللہ سب دا بیٹھنا، اللہ سب دا سننا، سب دا آنا تے سب دا جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میں جڑے لوگ مینوں سن دے ہو جان دے ہو آپ جان دے ہو گے، باقیاں نو دساں گا، میں آج تک اپنی تقریر وچ کدی کسی نو نہیں آکھیا بھی جڑا عاشق ہے وہ ہاتھ اُتاں کرے، کیونکہ میں نے یقین ہوندا ہے جڑا آ گیا ہے عاشق آیا ہی تھے آیا ہے، مینوں یہ یقین ہوندا ہے کہ جڑے آ کے بیٹھے ہوئے نے یہ عاشق نہ ہوندے تے آ کے بندے، کیوں؟ کیونکہ میرا عقیدہ ہے محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں نو پنجاب تو بھی سائیاں ہی سدیا ہے تو انہوں بھی اپنے کمرے جو اٹھا کے حضور ہی بلائے، تو آپ سارے ہی عاشق ہو، اللہ تو ان سارے سلامت رکھے، اللہ تھوڑا میں اے دعا ضرور کراں گا، اللہ تھوڑا عشق ودھا دے، اللہ تھوڑا عشق، ہاں تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، سمجھ آ رہی کریں؟ ہاں تو عشق ہو خدا کرے، دعا ہے اللہ تو انہوں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، اور ہمیشہ دعا منگیا کرو، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اللہ سارے انہوں حضور دا دیوانہ بنائے۔ میں کوشش کراں گا، میں جو قرآن مجید دی آیت پڑھی ہے وہ تھن سمجھان دی کوشش کراں، آپ نو بلا تکلف آپاں دوست پیار محبت یاراں، جتھے تھن لگے کہ اتھے تھن سمجھ نہیں آئی تو آپ بلا تکلف میں اٹھ کے دسنا ہے کہ سانو شاہ جی سمجھ، انشاءاللہ جڑا بندہ فقیر جملہ بولے گا جاوے گا ادوں جدو تھن سمجھ آ جائے گی، وہ تو نہیں میں روڑا پاواں تو میں چلا جاواں تو تھن حضور دا دین سمجھ نہ آوے، میں حضور دا پتر ہاں، میں حضور دا دین تھن صحیح سمجھا کے جانا۔ ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماندن اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، دو جز بن دن، پہلا اتلو ما اوحی ایک حکم ہے، واقم الصلاۃ دوجا حکم، ٹائم ملیا تو دوجے حکم تے جاواں گے، کوشش کران گے، میرا نہیں خیال کہ اتنا ٹائم بن پوے کہ ایک ہی ختم ہو جاوے، لیکن میں کوشش کراں گا کہ دو میں سمجھاواں، بہرحال جے رہ گیا تو مڑ کدی سے ایک پہلا نقطہ پڑھو، اللہ فرماندن اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب سونا آپ تلاوت فرماؤ او جڑا کتاب وچ میں وہی نازل کیتا۔ توجہ ہے میری گل تے کہ کوئی بس میں دس دے روے ہے بھی ساڈی توجہ ہے، توجہ ہے بس ہمیں دس دے رہنا ہے، باقی پرسکون ہو کے بس اس نے گل سننی ہے۔ اللہ فرماندن اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب سونا تسی پڑھو، کنوں پڑھو؟ جڑا اللہ نے قرآن وچ وحی، اچھا اگے جڑا ہوندا حضور کو نہیں والا پڑھدا، یقیناً پڑھ دے۔ ایک بندہ پانی پیدا پہ ہوئے، ان کو بندہ آکے پانی پی، توجہ ہے کہ کوئی نہ، یعنی ایک بندہ پانی جو ان بندہ آکے پانی پی، دوسرے بندے آکھنے نہیں کہ یارو اگے ہی پیندہ پہ پھر کیوں آنا ہے؟ حضور تو اگے ہی قرآن پڑھ دے حسن، اللہ انج کیوں آکھے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ بندیاں نو دسدا پیا ہے، پڑھدا تے یار اگے ہی رہندا ہے، پر ایک گل سمجھ لو بھی میرا دل کردا ہے، یعنی رب دی قدرت چاندی ہے، رب دی قدرت اے چاندی ہے، ایشان ہے مالکہ، تو اللہ فرماندن اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سونے محبوبہ کلام تا میرا ہے، پر میں رب دا دل کردا ہے میرا کلام بھی تیری زبان تو جاری ہوئے، سونے کلام میرا ہوئے پر زبان تیری تو جاری ہوئے، سونے کلام میرا ہوئے تے پڑھے داؤد تے میں پرندے روک دیا، سونے کلام میرا ہوئے پڑھے تو تے میں پوری کائنات روک دے وہاں۔ توجہ ہے میری گلتے کوئی نہیں؟ اللہ فرماندن اتلو ما، سونے محبوبہ تسی تلاوت کرو،
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤਸੱਵੁਰ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ हुजूर कुरान पढ़ते उस क्या लुत्फ आंदा उसी दा। ते मेरे हुजूर मुड़ कुरान पढ़ते है ना, ते मुड़ हुजूर कुरान इंज पढ़ते है जेड़ा एक बारी सुन लवे आ ना, जेड़ा एक बारी ते दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़न आ ना, ते फिर परिंदे रुक जाते, आमीना दा लाल पढ़े आ ते दिल रुक जाते हैं। तवज्जो है मेरी गल ते कि कोई ना, बस मैं इहो समझाने की कोशिश कर रहा। इत्थे एक जुमला है जेड़ा अकीदे दा जुमला है, अकीदा याद कर लो और अकीदा समझ लो। कुछ लोग आंदे ने हमें अल्लाह ही, बोलो अल्लाह ही, बदे आंदे कि नहीं आंदे, बदे आंदे ने भाई हमें अल्लाह ही काफी है। मैं आख्या ठीक है तेरी गल मन ली, तू अल्लाह अल जाना है। अल्लाह आंदा उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, सुनिया जेड़ा मैं गलिया है वो भी तू तिलावत करके बंदियां नू सुना। रब अपनी गल महबूब तू मने तेरे कोलों नहीं सुनादा तैनू, ते तेरी गल यार तू मने किवें सुन लवेगा। जेड़ा रब अपनी गल यार तू बगैर डायरेक्ट तैन नहीं सुनांदा, वो तेरी यार तू मने डायरेक्ट किवें सुन लवेगा। अल्लाह आंदा इंज नहीं, अल्लाह सुनिया मुड़ किंज। अल्लाह फरमांदे ने वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जे मैन गल सुनानी होवी ते यार दे बूए ते आ जाए। बूए किंदे ते आउणा है, दरवाजे किदे ते आउणा है, हुजूर दे। अल्लाह फरमांदा है सुनिया इन्हां नू दस, इन्हां नू भाई डायरेक्ट हो सकते भाई इन्नी तो नहीं ना, बंदा के मैं छत ते चढ़ना, छत ते सीढ़ी तो बगैर चढ़ना इंज हो सकता है। जे एक बंदा छत ते चढ़िया हो तो आखे मैं बगैर सीढ़ी तो लाना है, तो लवेगा तो फिर की होगा, लत टुट जाएगी। की होएगा, लत टुट जाएगी। और बात छत ते बगैर सीढ़ी तू थल्ले न ले सकता, इन्ना को सारा फासला है, ते तू सीढ़ी तो बगैर नहीं होंदा। ते जेड़ा रब है ओदे कोल जान तो पहला आमीना दा लाल दा बूआ छड़ के किवें डायरेक्ट तुर जाना है तू। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तुझसे मुंह फेर के जो जानिबे कुरान गया, तुझसे मुंह फेर के जो जानिबे कुरान गया, सुरखरू हो के दुनिया से ना वो इंसान गया। जेड़ा सुन लवे उन्हें आख्या यार हुण मैं आया आया जाना मैं जरूर है, हल कड्डो। उन्हें आख्या हल ये वे बे अपने कन्ने च रुई डाल ला, ते तू वेखी भी ना, ते कन्ने च रुई होनी, आवाज होनी कोई नहीं, सीधा जाई तवाफ करी ते सीधा वापस आ जाए। उन्हें आख्या ठीक है। आप सारे आप सियाणे हो, किसी बंदे ने भी खड़ा करके आखिए ना पिछू ना वेखी, किसी ने खड़ा करके आखिए ना पिछू, यानी पिछू ना वेखी, कुछ भी ना होया तो एक बारी जरूर वेखेगा। होंदा है कि कोई नहीं होंदा। कोई काम तो ना आखे भी यार ना करी, तो एक बारी बंदा जरूर करता है, पता नहीं यार करे किसी ना कोई यार उंगली ना लाई, वो हुण एक बारी लाएगा, पता नहीं उंगली लाया होना की है। तो इंसान ऐसा इंसान जड़ा उसकी फितरत है कि वो मुतजस्सिस होता है कि यार पता नहीं हुण की है। आप फरमाते ने मैं टुर तक गया, एक चक्कर जिले मैं लाया ना तो मेरे दिल च ख्याल आया एक बारी थोड़ा सारा सुना तो सही है, किदे तू रोक दे रहे, एक बारी थोड़ा सारा। अजीजा ने गिरामी कदर हजरात, आप फरमाते मैं दिल च इरादा कीता ज्यादा नहीं ते थोड़ा सारा ते सुनाना, पता ते लगे ना एक केड़ी शै जिदे तू मैनू रोक देने। आप फरमाते मैं अपने एक कंदी रोई थोड़ी सारी निकालिए, मेरे कन्ना विच हुजूर दी आवाज आई है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। आप फरमाते मैनू बड़ा लुत्फ आया, आप फरमाते मैनू बड़ा लुत्फ आया, बड़ा सुरूर आया। मैं आख्या यार असी ना वेखा दे, एक बारी रूई निकाल रज के यार दियां गल्लां ते सुन लईए। आप फरमाते मैं कन्नी चो रूई निकाली, हुजूर अल्लाह दा कुरान पढ़दे ने, हुजूर पे फरमाते ने यासीन दे सेरे वाला जदों आप पढ़दा सीधा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। आप फरमाते मैं एक तरफ दी रूई ते अगे ही निकाली सी, दूसरी तरफ दी रूई भी निकाली,
بہ کے حضور دا قرآن سندا رہا حضور پڑھدے رہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا آپ فرماندے میں حضور دا قرآن سندا رہا تے حضور قرآن ہے بولو حضور قرآن ہے سنا دے رہے تے میں حضور دا قرآن ہے عزیزان گرامی قدر حضرات بابا بے من او کشمیر دیاں گلیاں وچ ران والے ہو جدو مکے دیاں گلیاں وچ آمینہ دے لال نے اللہ دا قرآن پڑھیا حضرت طفیل فرما دے نے میرے کول ریا نہ گیا میرے کول ریا آپ فرمان دن میرے دل تو برداشت نہ ہویا میں کہ یار جڑا ایڈا سونا پڑھ دے ایک کری ویکھاں تا صحیح ہے کیویں دا ایک باری ویکھاں تا صحیح ہے عزیزان گرامی قدر حضرات آپ فرمان دن میں کعبہ شریف دی نکر تو مڑیا حضور میدان رحمت دے تھلے تشریف فرما سن حضور دیاں زلفاں وی سیاساں کعبے دی دیوار وی سیاسی وچ حضور دا دعا دا مکھڑا انج لگدا آیا جویں 14ویں دا چن چڑھیا ہویا فرماندن انج لگدا جویں 14ویں دا چن چڑھیا ہوئے آپ فرماندن جدو میری نظر حضور تے پئی ہے پوے اتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر لگ دیئے محمد علی ظہوری بولے تے آپ فرماندے نے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی کیا منظر ہوئے گا کیا لطف ہوئے گا جدو بدعا دے مکھڑے نو حضور دے یار تک دے ہوڑگے آپ فرماندے نے میں گیا حضور قرآن پڑھ دے رہے تھے میں سامنے دو زانو ہو کے بہ گیا سامنے حضور دے دو زانو ہو کے ہاتھ بن کے میں بہ گیا حضور قرآن پڑھ دے آپ فرماندے نے پتہ نہیں ان قرآن پڑھن دا لطف آیا یا حضور دی صورت جڑی آنکھیں چاہیے او دا لطف آیا مینوں پتہ ہی نہیں لگا تے حضور اٹھ کے ٹر گئے یعنی حضور بیٹھے تھے حضور اٹھ کے اور بعد میں جلے پھر آواز رکی نا تو میں تکیا تے حضور جاندے پہ آپ فرماندے میں بھی حضور دے پیچھے پیچھے ہو لیا آپ فرماندے تھوڑا سارا بندہ کو چلے نا پیچھے کوئی چلدا پہ ہوئے تے بندے نو آواز ہوندی ہے کہ کوئی پیچھے ہے آپ فرماندے تھوڑا سارا آگا گیا نا تو حضور روک کے میرے اللہ تکیا حضور روک کے میرے والو تکیا تے حضور فرمایا پیچھے چل کے آن والیا تو کون ہے آپ فرماندے میں آکھیا میں کی دسا میں کون میں تے پیڑے ایسا ہن تے میں کچھ بھی نہیں ہن تے سارا کچھ سونیا تو ہے اور بول کے انج جواب دے دے فرماندے نے جے میں تینوں اے اندر جانا تے پھر مقید جانا تے جے میں تینوں اے باہر جانا تے میرے اندر کس سمانا میرے اندر بھی تو میرے باہر بھی تو ہے سونیا میرے اندر بھی تو تے میرے باہر بھی تو وچ بلا کون نمانا فرمایا سونیا ہن تے اپنی ذات رہی کوئی نہیں ہن تے اپنا نام رہا ہی کوئی نہیں سونیا ہن تے تیریاں بلیل دیاں زلفاں دا قیدی ہو گیا سونیا ہن تے ہو رہا ہی نہیں سونیا ہن تے اپنا آپ رہا ہی آپ تا پیڑا سا اپنا آپ تے پیڑا سا سونیا ہن تے میں اپنا آپ رہا ہی نہیں سونیا ہن تے سارا کچھ تو ہی ہے اندر بھی تو تے سونیا باہر بھی
ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੀਏ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਆ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆ ਸ਼ੈ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਆਖੀਦਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ کہ نہیں آ رہی؟ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات توجہ ہے میری گل تے کوئی سمجھ سارے نوں دی پئی دسیا یار میں پھر لگتا ہے کہ شاید تھوڑی زبان ہے تو تھانوں سمجھ نہ آوے سے ہمیں دسی رکھیا جی آپ میں آکھو گے نا الحمدللہ رب العالمین اسی ان پڑھ صاحب زیادہ نہیں تسی آکھو گے نا کہ انگلش وچ تقریر سناؤ تو تھانوں انگلش وچ سناؤ تسی آکھو گے عربی سناؤ تو عربی سناواں گے تسی آکھو سن فارسی سمجھ آوندی ہے تے فارسی تقریر کراں او میں کیتیاں ہی بھی رہن اگر سننی ہوے تے نیٹ تے میں کہ تقریراں کیتیاں نے عربی فارسی آکھو کہ سنا گیا کیونکہ حضور فرماندے ہیں اکلم الناس علی قدر عقولہم لوگاں نال انہاں دے عقلاں دے مطابق گفتگو کیتا کرو تو میں اس واسطے آکھاں کہ جتے تہاڈا عقل سمجھ نہ کرے میں دسیا جے شاہ جی سن سمجھ آئی عزیزاں نے گرامی قدر حضرات آپ فرماندے نے میں حضور نو آکھیا سونیا جڑا پڑھدے پیا ہوئے کی سی جڑا تساں فرما رہے ہو اے حضور فرمایا اللہ دا کلام ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں آکھیا سونیا بھی اپنے رب دا بنا دے آپ فرماندے نے حضور فرمایا مڑ پڑھ لا الہ سارے پڑھو سارے پڑھو لا الا اللہ لا الہ آپ فرماندے نے حضور میں نو سمجھایا حضور دی تعریف مادر حضور کلمہ پڑھایا تے نال دسیا اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر پیارے نے پڑھیے لا عزیزاں نے گرامی قدر حضرات میری گل یاد رکھیا جے وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیان بچاوے گا بس کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ فرماندے حضور میں نو کلمہ پڑھایا حضور میں نو تے میں کلمہ پڑھیا میں حضور دا دیوانہ ہو گیا یا فرماندے جلے میں پیشاں گیا نا پیشاں تے او جڑے دارو ندوہ تے جنہ آکھیا کرنا ہے روئی نہ نکالی او جنہ کرنا ہے روئی پا کے گلے آیا بھی متے ویکھے نہ متے سنے نہ آپ فرماندے جلے میں اتھے گیا نا تو نہ ویکھیا میرے کرنا ہے روئی بھی کوئی نہیں تے میں بڑا ہسدا کھڑدا آیا تے میں آ کے نا تے میں انہاں نوں آکھیا یار ایویں ہی روک دے آؤ یار تسی تے آپ فرماندے یا میں گل کیتی تے انہاں آکھیا لگدا ہے بندہ ساڈے ہتھاں وچوں نکل گیا بندہ ہتھاں وچوں آپ فرماندے تسی آندے ہو ہتھاں وچوں نکل گیا میں تے یار ملیا ہن ساری دنیا بھی ٹل لا لوے تے دنیا چھڑ سکنا پر یار چھڑ سکدا آپ فرماندے انہاں مینوں آکھیا اساں تیرے نال تجارت بند کر دینی ہے اسی تیرے نال انج کر دینا ہے تیرے نال او کر دینا ہے آپ فرمایا اوئے جھلے ہو گئے ہو یہ دنیا داراں دا پیار نہیں ہویا ہے آمینہ دے لال نال پیار ہویا ہویا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ فرمایا یہ کچا رنگ لیلاری والا ہے جڑا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھیا مول نہیں لیندا یہ حضور دا عشق دا رنگ ہے یہ جنوں ایک واری چڑھیا ہے پھر او دے تو لتھا ہے او دے تو نہیں لتھا عزیزاں نے گرامی قدر حضرات آپ
فرماندے نے میں مڑ انہاں نوں بھا کے گل سمجھائی آپ فرماندے میں انہاں نوں سمجھایا اب میرے تے بڑا ٹل آن دی لوڑ میں ہن یار دا ہو گیا ہن یار نوں چھڑ سکدا آپ فرماندے نے مینوں انہاں نے بڑے لالچ دتے پر میں انہاں نوں گل سمجھا کے آکھیا جس دل اندر اے عشق سمانا تے اونے نہیں مڑ جانا ماں سونے ملن ہزارا اوے اساں نہیں یار وٹانا ماں سونے ملن ہزارا تے اساں نہیں یار وٹانا اللہ فرمایا سونیا تو اپنے منہ وچوں جملہ بولے میں قرآن بڑھا دیواں گا سونیا محبوبہ تو اکھ کھولے تو اکھ دا رخ بدلے تے میں قبلہ بدلا بندے آندے نے بندے چلے رہے نا چلے تے کمڑے بندے نو آندے اے جی ساڈے ورگے کوئی آندا جی اسی ڈائریکٹ ہو لینا ہے اسی جی اللہ کو لے لینا ہے اسی انج کر لینا ہے میں نہ تو کمڑا ہو گیا ہے حضور دا در چھڑ کے کدے جا سکدا محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ساڈا بابا ویل چیئر تے بیٹھ کے آندا ہوندا آیا محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں نہیں چلو تم خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانا پھر کیا کرو سمجھ آ رہی ہے عزیزان گرامی قدر حضرات ٹائم بھی کافی ہو گیا کیوں جی کی خیال ہے ہوں میرا دل ایک تھوڑی نا کلوز کریے میں نے کہ بھائی 10 دے فیسان نویر بھائی 10 دے فیسان کہ ایسی 12 بجے کلوز کرنے لیکن وہ پھر شیڈول تھوڑا چینج ہو گیا ہے صحیح ہے جی چلو بہرحال میں اتنا ہی زیادہ نہیں کراں گا میں بھی تو اتنا ہی کراں گا جتنا کہ ہونا چاہیے تو عزیزہ نے گرامی قدر حضرات اللہ نے محبوب دی ہر ادا نو کمال بنایا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی میرے بابا جی شعر پڑھ دے ہوتے ہیں فرماتے ہیں تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا تیری ہر ادا نے ہی مزہ دیا ہے تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا تیری ہر ادا نے ہی مزہ دیا مجھے خالق جو سما کی قسم بھائی حضور دی ادا ہی ایسی ہے حضور دی ادا پتہ کہ یہ تک حضور دا کلام ہے نا حضور چپ رہنا نا تے اللہ انہا ادامات بھی اللہ اندہ سونے محبوبہ تیری ہر ادا ہی کمال ہے میں ایک مثال دیکھتا سمجھانا حضور سرکار کوئی بندہ عمرہ کرن گئے ہو تو آپ نے مسجد قبلہ تین دی زیارت ضرور فرمائی ہو سی اس سے 2 قبلے کی نے ایک قبلہ اول لے بیت المقدس اور دوسرا کعبہ شریف لے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو مسجد قبلہ تین ہے اگر آپ جاؤ تو اتھے ایک بڑا واقعہ ہویا حضور نماز پڑھا رہے سن حضور نے چہرہ قبلہ اول کیتا او چونکہ یہودیاں دا بھی قبلہ ہے یہودی اتے آئے تو انہاں طنز کیتا تے انہاں کیا بھئی دین تا نواں لے آندا انہیں دین تا نواں آ گیا ہے تے قبلہ تا او ہی نہیں جڑا ساڈے والا ہے توجہ ہے میری گل تے کہ کوئی نہ قبلہ تے او ہی نہیں جڑا ساڈا آیا جے دین نواں لایا تے قبلہ بھی اپنا منے بنا لیندے حضور نماز پڑھتے پے حضور اے نہیں آکھیا کہ نماز پوری ہو جاوے نہیں حضور اے نہیں آکھیا حضور سرکار نے نماز دے اندر ہی نماز دے حالت سجدہ دے اندر حضور سرکار نے سار اٹھایا تے آسمان وال تکیا ادا ہے نا حضور دی کیے عزیزان گرامی قدر حضرات حضور سرکار نے سجدے دے اندر ہی سار اٹھایا حضور نے رب بلو تکیا اللہ نے حضور دی ادا نو قرآن بڑھایا کہ اللہ فرمایا سونے محبوبہ جبریل آ گیا سونے محبوبہ اللہ پہ فرما دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها سونے اللہ پہ فرما دے ادا تیری پسند آئی ہے جدے تیرا چہرہ ہوئے
جدے سونے تیرا چہرہ ہوئے گا رب انہوں ہی رب یار دیاں اداواں نال پیار کر رب یار دیاں تے میرا وجدان آندا انجیاں نے ہون گے بڑی دل نشیں ہیں تمہاری ادائیں بڑی دل نشیں ہیں تمہاری ادائیں یا سیدی یا رسول اللہ بڑی دل نشیں ہیں تمہاری ادائیں اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا بندے آندے نے حضور دے صحابہ کی کر دے حضور دے ایتھے کچھ بندے تسی ہے محفلہ کروا دیو کچھ وچ بندے سیانے ہوندے تے آندے اے کی یار اتنا پیسہ محفلاں تے لا چھڑ دیو اتنا پیسہ انہاں نوں آکھیا کرو جیڑا ساڈا یار سونا تو تے پیسہ آنا ہے ساڈا دل کردا ہے اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں کوئی تھانوں آ گیا کہ بھی یار اتنا پیسہ محفل تے لا چھڑی کدے کر لیندے تے اتنا قربان کر چھڑی انہوں اگو بھا کیا کہ تیرا مسئلہ نہیں پر یار دیاں اداواں انج دیاں نے تو ہمیں مال لایا ہے اسی تے جان واری ہے وہ پوچھے گا کیوں تے آکھیں بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں کہ اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے حضور دے صحابہ فرماندے نے حضور مسکرانا انج لگدا آیا جی میں سورج حضور دے دندان وچوں نکلے آئے اور وہ انج لگدا جی میں دندان حضور دے وچ سورج آپ طلوع پیا ہوندا ہے اور ادا پتہ کی ہے ادا ویکھی ابو بکر صدیق نے ابو بکر صدیق کی ویکھی ادا ویکھی تے حضرت ابو بکر صدیق نے جدو کلمہ پڑھیا تو رئیس اعظم مکہ ہے رئیس اعظم مکہ سان اور حضور نو جڑا پہلا نظرانہ دیتا سی نا وہ تقریباً ہن دے حساب نال میں کیلکولیٹ کیتا ہے وہ تقریباً 4 کروڑ روپیہ بندا جڑا آپ نے پہلی واری ایک واری نظرانہ دیتا ہے کنی واری پہلی واری ایک واری یہ نہیں پر روز جڑا دیتا ہے جڑا ایک واری نظرانہ دیتا ہے تقریباً 4 کروڑ ہن دا بندا ہے ابو بکر صدیق ادا ویکھی سارا کچھ قربان کر کے آپ ٹاٹ دا لباس پا کے تے محبوب سونے دے سامنے بیٹھے تے بندیاں آکھیا ابو بکر صدیق مال سارا ہی دے چھڑی یہ کی کیتے تے آپ بول کے فرماندے نے بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے اداؤں پہ مرنے بندے تے کمڑے نے نہ جڑا حضور دا بوا چھڑ دے بندے کی نے واللہ الذی میں نہ بندے کمڑے نے حضور دا بوا چھڑ کے اگے پیچھے جاندے نے ایتھے آؤ چاس لو ایتھے آؤ تے کی کرو ایک شاعر سی ایک شاعر انہوں نے شعر لکھیا پھر کے گلی گلی اردو دا شاعر سی میرا شاید غالب سی یا جڑا میرا ذہن تے نہیں انہوں نے آکھیا پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی میں جائے کیوں اللہ حضرت کو شعر اپڑیا نہ پہنچیا یا آپ نے فرمایا انہوں سمجھاؤ دنیا داران دی گڑیے گئے کدی ساڑھے یار دی گڑیے چاہوے اللہ حضرت عظیم البرکت فرمایا انہوں آکھو دنیا داران دی گلی چھوڑ کے امینہ دے لال دی گڑی میں چاہوے میں کیا اللہ حضرت اس گڑی چاہ جائے تو پھر تے آپ بول کے فرما دینے پھر کے گلی گلی تباہ یہ اللہ حضرت انہوں نے مقابلے شعر لکھیا اور سمجھایا فرمایا وہ آتا ہے تیری گلی میں
جائے کیوں دے فرماندے نے دنیا دی گلی بدل تے حضور دی گلی چا تے پھر کی ہوئے گا آپ فرماندے نے پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں عزیزان گرامی قدر حضرات میں تقریر مکا رہا ہوں بس تقریر مکا رہا ہوں تقریر ہونا مکا رہا ہوں پھر کدی موقع ملیا تو انشاءاللہ مڑ مکا رہا ہوں ساڈا بھی سفر کافی ہے 7 گھنٹے آن تے لگے 7 کو جان تے بھی لگے کہ نہیں کی خیال ہے ویسے تسی بڑے پیار والے بندے ہو ماشاءاللہ اللہ تھوڑے تے راضی ہوئے اللہ تھوڑا سلامت رکھے میں اکثر تقریراں چ بھی جاواں تے میں بندیاں نوں آنا بندے بیبیاں نال پیار کردے نے تے سانو سنیاں نال پیار بندے کیناں نال پیار کردے عورتاں نال پیار کردے تے اسی عورتاں نال نہیں کردے ساڈا پیار سنیاں نال ہے او دی وجہ اے نہیں بس سنی کی کو مال دیندے نے کو پیسے دے نہیں انہاں نوں بالے تو دوجے دیندے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی پتہ ہے وجہ کی ہے وجہ ہے بس سنیاں دے دل وچ آمینہ دا لال وسدا صبح صاحب ایک باری صبح صاحب ایک منٹ ٹائم دیا جائے یار یا تا نعرہ مارو ہی نہ یا تا نعرہ چپ رہو تے جے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی مارنا ہوئے نہیں آپ ایک منٹ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی مارنا ہوئے تے سنی مان دا سنی پتر ہوئے تے وہ مٹھا بول لے میں نو چاہ سے نہیں آؤں دی ہون صوفی صاحب ذرا نعرہ مار پتہ لگ گئے سنی پہ گج دے وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی ماں جڑیں جمعے نے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جڑیں جڑے نہیں وہ جلے بھولے انہوں نے پتا ہوئے بھی جڑا گل پہ کر دے آواز بھی ہوتی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آؤلے ساری دنیا نو پتا لگے حضور دا نوکر حضور دا نام پہ لیندہ ہے اور ایک گل یاد رکھیا جے جڑے ایتھے بول کے گج دن قیامت والے دن بھی ان نہیں گجڑے اور حضور او اچھے اڑے بس توجہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک کیا پتہ لگنا چاہیے ربی سنیا ماں سنی ماما دے سنی پتر بول دے سمجھ آ رہی ہے ہاں جن دے اندر کان ہوئے نا جڑا جھک کے بولے مٹھا بولے حلال دے حق بولن لگے تے مٹھے بول سانو وارا کھاندا سنی گجدا ہویا سوڑا لگا سانو مٹھا سنی چاہیے ٹنا ٹن سننی چاہیے جلا جتھے بولے گج کے بولے وج کے بولے اور ہاتھ ہاتھ آکھے تاجدار ختم نبوت توجہ ہے کہ نہیں آ رہی عزیزان گرامی قدر حضرات آؤ نہ دنیا چھوڑ کے حضور دے بوئے تے ٹر جائیے خیر بھی اوتھے یہ نصیب چنگے بھی اوتھے ہی مل دے آ نہ دنیا چھوڑ آ نہ حضور دے بوئے تے چلیے کہ حضور دے ہو جائیے ایتھے بھی بیڑے پار ہون گے اگامی کم بن جائے گا عزیزان گرامی قدر حضرات عقیدے دی گل دین لگا سنبھال کے قرآن بدل دیا ایتھے گاڑ مار لیں دیا اے بن کے اپنے پلو نال بن کے گل رکھ لویں میری ساری تقریر دا نچوڑی میری ساری تحقیقہ میری ساری زندگی دا نچوڑے تیرے سامنے رکھ دا پیاما اس شیر دے وچ یاد کر لویں اور اس سے شیر تے اختتام کراں گا میرے اعلیٰ حضرت نصیحت کر دیا ہویا فرما دے نے آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پھیلا مل کے پڑھو مصطفیٰ ٹھیک ہے جی شمع بز میں
سلام پڑھے تو شیر پڑھے ویسے تو عزیزان گرامی قدر حضرات اے پلو نہیں چھڑنا حضور دا دامن چھڑنا سمجھ آ رہی ہو پنجابی دے ایک شاعر آکھیا آیا نا بے شک عمل بڑا ترکڑی تول ہو سی بے شک عمل بڑا ترکڑی تول ہو سی پر اونوں غم کا دا جڑا بیٹھے ہی محمد دے کول ہو سی تو حضور دا دامن نہیں چھڑنا ایتھے بھی اگاں بھی ایتھے بھی آکھنا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا اور ایک گل یاد رکھیا جے ایتھے حضور نال اتنا کو محبت کر کے جاؤ کہ جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر اپنی محبتاں اپنی ہر چیز دا مرکز و محور حضور دی ذات رکھو اور ایک گل یاد ساڈی تا محبت تواڈے نال بھی اس کی وجہ تے حضور دی وجہ تے کیوں کیونکہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا نوٹ کر لو بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا وہ ہمارا ہو سکتا ہمارا وہی ہے جو حضور کا ہے جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام اور جو حضور سے پھرا وہ جون وہ کوئی بھی ہے وہ پیر ہے وہ شاہ ہے وہ شانہ ہے وہ مولوی ہے وہ علامہ ہے وہ فامہ ہے وہ شیخ الحدیث ہے وہ شیخ التفسیر ہے ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور ایک ریڑی لگانے والے کے دل میں بھی اگر عشق مصطفیٰ ہے تو ہم اس کے پاؤں بھی چومیں گے اس کے قدم اور اس کے ہاتھ بھی چومیں گے اس کو سر پہ بٹھا لیں گے کیوں کیونکہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا اے جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں یہ بھی مانا ضرور رہتے ہیں پر اے جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں تو حضور کے ماننے والے ہیں اور وہ علامہ احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا آپ گئے مکہ مدینہ شریف تو آپ یوں نہ ہاتھ باندھ کے الٹے قدم چل رہے تھے تو کسی وہابی نے وہ جو رومال والے ہوتے وہ آ گیا اور سرخ رومال والے نے کہا حضرت آپ کعبے جاتے ہیں تو وہاں سے سیدھا چل کے آتے ہیں مدینے آتے ہیں تو پاؤں الٹے کر کے چلتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کیا آپ کعبے سے مدینے کو افضل سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا ارے پاگل تو کہتا ہے کہ مدینے کو کعبے سے افضل سمجھتا ہے میں تو مدینے کو عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہوں ہمارا معیار یہ ہے ہم یہ ماننے والے لوگ ہیں ہم تو عشق اور محبت والے لوگ دیکھیں نا ہم کہاں وہ کہاں لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم عشق کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تن بدن تیری واسطے سونا ہماری عرش ہے آپ کے لیے ہے حضور کے ہو جائیں حضور کے علاوہ نہ کوئی پیر کچھ دے سکتا ہے نہ کوئی فقیر کسی کے پاس کچھ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون ہے دینے والا حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہ حضور تو اتنا عطا کرتے ہیں جھولی کو میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے اس بات کو چھوڑ ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اور جھولی ہی میری تنگ تھی جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ حضور کے ہو جائیں حضور کے بن جائیں حضور کے جب تک رہیں گے آپ کا نام رہے گا آپ کا نشان رہے گا اور یاد رکھیں زندہ مثال دینے لگا ہوں پھر اختتام کر دیا میں تقریر ختم کر دیا وہ سمجھا رہا ہوں زندہ مثال دے رہا ہوں ہم جہاں پڑھتے جامعہ نظامیہ رضویہ میں وہاں خادم حسین رضوی صاحب بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے انہی سادہ کمروں میں دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا وہ کسی نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا پھر بابا جی نے حضور کا نام لیا حضور کے نام پہ کھڑے ہو گئے پھر ٹانگیں نہیں بھی تھی معذور بھی تھے تو اللہ نے ویل چیئر والے بابے کو ساری دنیا کا امام بنا تو پھر کون ہوئے حضور دینے والے ہیں حضور کے در پہ آ جائے حضور کے در پہ آؤ اور اسی بات جو میں نے اختتام کی آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام